والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة صدق الله العظيم۔ یہ سورہ البقرہ کی وہ آیات جو بالکل قرآن مجید کے نزول کے بالکل آخری دور میں نازل ہونے والی آیات، اور ان میں سود کی حرمت جو پہلے سے قرار دی گئی تھی اس کے بارے میں بالکل آخری ہدایات ہیں۔ سود ہر زمانے میں اور ہر امت میں اور ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ آج بھی بائبل کی عبارتیں موجود ہیں کہ سود مت کھاؤ۔ یہودیوں کے ہاں بھی جو سود کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ان کی شریعت میں بھی سود کو حرام قرار دیا گیا۔ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں میں سود کی حرمت آج بھی برقرار ہے، اور قرآن مجید میں حتیٰ کہ سود ایک ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب مکہ معظمہ میں حرم شریف کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی، کعبہ کی، تو مکے والوں نے قرار دیا تھا، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ حرم کی دوبارہ تعمیر کریں گے، تو انہوں نے قرار دیا تھا کہ سود سے جو پیسہ حاصل کیا گیا ہے ہم اس میں وہ پیسہ نہیں لگائیں۔ لوگ چندہ دے دیں لیکن جس کے پاس سود کا مال ہو وہ نہ لائے۔ ہم حرم میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اس میں ہم سود کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے یہ حتیم کا حصہ حرم سے باہر رہ گیا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اب جب حساب کتاب لگا لیا تو صرف اتنی تعمیر ہو سکتی تھی جتنی اب ہمارے سامنے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اور بھی حکمت ہوگی، لیکن بہرحال یہ جو حصہ حرم شریف سے شمال کی طرف جو کھلا ہوا حصہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں حرم کے اندر تھا، اور اسی وجہ سے باہر رہ گیا کہ وہاں پہ حلال پیسہ نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں یہی حلال ہے، کم از کم سود کا پیسہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جن قوموں کے ساتھ معاہدے کیے، مثلا نجران ایک علاقہ ہے، آج کل وہ سعودیہ میں، اور سعودیہ کا ایک صوبہ ہے، اس زمانے میں وہ یمن کا علاقہ کہلاتا تھا اور عیسائیوں کا گڑ تھا۔ تو سن 9 ہجری میں عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مناظرہ کیا، بحثیں کی، اور آخرکار فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور کچھ آپ کی خدمت میں سالانہ کچھ پیش کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم جھگڑے بھی نہیں چاہیں گے اور ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ تو صلح ہو گئی، صلح کی پیشکش کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے جو شرط لگائی وہ شرط یہ تھی کہ اگر تم نے اپنے آپس میں سودی لین دین کیا تو معاہدہ پھر ختم۔ سودی لین دین نہیں کیا، عیسائی تھے، لیکن پابندی لگا دی کہ آپ اگر سودی لین دین کریں گے تو ہمارا اور آپ کا درمیان جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ سود اور ربا کا لفظ اتنا عام تھا کہ کسی نے پوچھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی نے پوچھا نہیں صحابہ کرام سے، وہ عیسائیوں نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ جس چیز کے بارے میں ہمیں اتنی دھمکی دے رہے ہیں کہ معاہدہ ختم ہوگا، تو آخر وہ چیز ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہ چھوڑتے ہو تو پھر خبردار رہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تمہارے خلاف جنگ ہے۔ اب کسی نے بھی نہیں کہا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ سود کیا چیز ہے۔ خود جاہلیت والوں کی بات قرآن نے نقل کی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیع اور ربا ایک چیز ہے، حالانکہ وہ جاہل تھے۔ جاہلوں نے بھی سمجھا کہ انما البیع مثل الربا، بیع اور خرید و فروخت سود کی طرح ہے۔ آج کے جاہل یہ جو تعلیم یافتہ جاہل ہیں جن کے دماغ پر مغرب سوار ہے اور مغرب کے اصول ان کے دماغ پر ان پر ایمان لا چکے ہیں، کفروا باللہ وآمنوا بالباطل، باطل پر تو وہ ایمان لائے ہیں اور اللہ کا نام صرف اس وجہ سے لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ جاہل کہتے ہیں کہ سود اور تجارت تو ایک چیز ہے، لیکن اس زمانے کے جاہل کہا کرتے تھے جو بالکل ان کو آپ ان پڑھ اور جاہل تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، سود اور ربا میں مشابہت ہے، مماثلت ہے۔ انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت سود کی طرح ہے، مطلب دونوں الگ چیز۔ آپ جب کہیں کہ زید جو ہے شیر کی طرح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی دم ہے؟ نہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ، لیکن ایک وصف میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ سود الگ چیز ہے اور خرید و فروخت الگ چیز ہے، لیکن وہ اس میں شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ منافع تو دونوں میں ہے، فائدہ تو دونوں میں حاصل ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز خرید لیں اور پھر بیچیں تو آگے جب آپ بیچیں گے تو ظاہر ہے کہ زیادہ قیمت پر بیچیں گے، تو زیادہ قیمت پر بیچیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو سود پر آپ پیسہ دے دیں گے تو آپ کو زیادہ قیمت آئے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں ربح یا منافع یا ریٹرن یا وہ تو دونوں میں ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو آپ کو واپس آتا ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، دونوں میں مماثلت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک چیز تو انہوں نے بھی نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ربا انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت سود کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، طرح نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع اور خرید و فروخت کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام۔ تو لوگوں نے نہیں پوچھا کہ ہم تو سود اور بیع کا فرق نہیں جانتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ چلو قرآن میں تو ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ربا سود ہے کہ نہیں ہے، اب یہ بات ہے۔ کئی سالوں سے ہم وہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ سنتے آ رہے ہیں، کان پک گئے ہمارے۔ یہ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو ربا کو حرام قرار دیا ہے، لیکن کیا سود جو ہے وہ ربا ہے؟ وہ ربا کا ترجمہ سود؟ آپ بتائیں اگر ربا نہیں ہے تو آپ بیع کے مقابلے میں کوئی اور چیز بتائیں، وہ کیا ہے جو قرآن نے اس کو ربا کہا ہے؟ قرآن نے صاف بتا دیا کہ ربا اور بیع ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضد کیسے ہیں؟ ضد ایسے ہیں کہ بیع میں ایک چیز قابل فروخت ہوتی ہے، دوسری چیز اس کی قیمت ہوتی ہے، دوسری چیز اس کی قیمت ہوتی ہے، اس میں ایسٹ انوالو ہوتا ہے، اس میں اثاثہ انوالو ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میری اینک ہے، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی، یہ میرے اور دکاندار پر ہے کہ دکاندار اس کو کتنے میں بیچتا ہے اور میں اس کو کتنے میں خریدتا ہوں۔ اس کی قیمت ایک ہی دکان میں اور ایک ہی شخص کے پاس، میرے پاس اگر یہ اینک نہ ہو تو میں مطالعہ نہیں کر سکوں گا۔ اب میرے جیب میں پیسے ہو تو 500 روپے کی اینک میں 1000 کی بھی خرید لوں، اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن جس کی نظر ٹھیک ہے وہ اس کو 2 روپے میں بھی نہیں خریدے گا، اسے اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہ میرے نزدیک تو اس کی 2 روپے میں قیمت نہیں ہے،
جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت بازاری قیمت 500 ہے، لیکن اگر میرے پاس اینک نہ ہو اور مجھے ضرورت ہو پڑھنے کی تو میں 1000 روپے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو چیزوں کی قیمتیں ایک دوسرے خرید فروخت والے، بیچنے والا اور خریدنے والا، وہ آپس میں متعین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی کئی قسمیں ہیں اس کی۔ ایک کو کہتے ہیں بیع وضیعہ۔ وضیعہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو 100 روپے میں خریدا ہے اور میں اس کو بیچوں گا 80 روپے میں، جس طرح سیل لگا ہوتا ہے۔ گرمیاں گزر جاتی ہیں تو گرمیوں کے سامان پر سیل لگتا ہے، سردیاں گزر جاتی ہیں تو سردیوں کے سامان پر سیل لگتا ہے، تو اس کی اصل اپنی قیمت سے کم قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ کبھی اس کو کہتے ہیں بیع مفاوضہ۔ مفاوضہ کا معنی یہی ہے کہ جس پر آپ نے لیا ہے آپ اسی پر لے لیں۔ بیع مرابحہ۔ مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 10 روپے کی چیز لی ہے، آپ فروخت کرتے ہیں 12 روپے 11 روپے۔ مساومہ کا مطلب یہ ہے کہ میں خریدار ہوں، آپ بیچنے والے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اینک کتنے کی ہے، آپ کہتے ہیں 100 روپے کی، میں نے کہا 100 روپے کی نہیں 80 روپے لے لو، آپ کہتے چلو 90 دے دو، میں کہتا چلو 5 روپے اور 85۔ اس کو کہتے ہیں مساومہ۔ مساومہ کا مطلب ہے کہ ایک نرخ بڑھاتا ہے، دوسرا کم کرتا ہے، پھر وہ دوسرا اور کم کرتا ہے، تیسرا اور کہتے ہیں نہیں اور بھی کم کرو، اس کو مساومہ کہتے ہیں۔ تو یہ تقسیمات ہیں اس کی، یہ بیع میں، لیکن اس میں اصل بنیادی چیز یہی ہے کہ اس میں اثاثہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پیسوں میں کاروبار کرتے ہیں تو پیسے میں کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ جب درمیان میں کوئی اثاثہ نہیں ہوتا اور پیسے انسان کے جیب میں آ جاتے ہیں تو یمحق اللہ الربا، وہ تو پھر اڑا دیتا ہے۔ پیسے کو اڑانے سے بچانے کے لیے بیع بنیادی چیز ہے کہ درمیان میں کوئی اثاثہ ہو اور وہ قابل فروخت چیز ہو، قابل انتفاع چیز ہو، لوگوں کے فائدے کی چیز ہو۔ تو قرآن نے صاحب بتا دیا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ربا وہ چیز ہے جس کے بدلے میں کچھ بھی نہ ہو سوائے مہلت کے۔ مہلت کے بدلے میں آپ دین پر یعنی لائبلٹی پر، کچھ لوگ اس کا بھی فرق نہیں جانتے۔ عربی زبان میں دین الگ چیز ہے، قرض الگ چیز ہے۔ تو قرض پر بھی اضافہ حرام ہے، دین پر بھی ربا حرام ہے، دین پر بھی اضافہ حرام ہے۔ یہ آسان سی باتیں ہیں، لوگوں نے اپنے آپ کے لیے مشکل بنا دی، اور نیت درست نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر نیت درست ہوتی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر ربا کی ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے تو مجھے بتایا جائے کہ سن 1980 میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ربا پر جو رپورٹ پیش کی تھی اس پر یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ 80 میں اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا، پورا کا پورا پلندہ حکومت کے حوالے کر دیا کہ یہ ہے اس کا متبادل اور یہ ہے سود کی تعریف، تو اس پر یہ اعتراض کیوں نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر سن 91 میں ایک کمیشن بنا، کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی، نہیں وہ 81 میں بنا تھا، 81 اس کی بھی رپورٹ آئی ہے۔ اس میں بھی سود کو جو بینکوں میں جو سود ہے اس کو حرام قرار دیا گیا، اس وقت یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ 91 میں پھر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ بینکوں میں جو سود ہو رہا ہے اور جو جہاں پہ بھی سود کا لفظ ہے وہ ربا ہی ہے جو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ وہاں پہ بھی جن لوگوں نے اس کے خلاف بولنا تھا انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نے سود کی تعریف کے بغیر کیسے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد 99 میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے اپیلیٹ بینچ نے، اور اس نے بھی وہی فیصلہ برقرار رکھا جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا، اسی میں بھی وہی فیصلہ برقرار، یہ سود ہے اور سود حرام ہے، جس کو ہم سود کہتے ہیں وہ ربا ہے اور ربا حرام ہے، لہذا سود حرام ہے، اور بینکوں میں جو سود ہے وہی بھی ربا کی تعریف میں آتی ہے۔ اب 15 16 18 سال بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھ کر وہیں پہ آ کر بولتا ہے، اور ہر ایک کے لیے بولنے کی اجازت ہے، اور ایک ہی بات پر سوئی اٹک رہی ہے کہ ربا کی تعریف ابھی تک نہیں ہوئی۔ بھائی قرآن میں تو نماز کی تعریف بھی نہیں ہوئی ہے، قرآن میں تو زکوٰۃ کی بھی تعریف، قرآن اسی طرح تعریفوں والی کتاب ہے،
قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے. آپ مجھے بتایا قرآن میں نماز کی تعریف کی گئی ہے یا نماز کا لفظ ہے؟ نماز کی کوئی تعریف ہے؟ قانونی تعریف. زکوٰۃ کی کوئی قانونی تعریف ہوئی ہے؟ زنا کی کوئی قانونی تعریف ہوئی ہے؟ زنا کے بارے میں قرآن نے کبھی لکھا ہے کہ زنا اس کو کہتے ہیں؟ آپ فقہاء نے جو تعریف لکھی ہے یا قانوندان نے جو تعریف زنا کی بیان کی ہے، کیا یہ قانونی تعریف قرآن مجید میں زنا کی بیان کی گئی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں زنا کیا چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں سود کیا چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں نماز کیا چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے. اب صرف یہ اعتراض والی بات ہے کہ اس میں تعریف نہیں. ایک اعتراض اور بھی کہتے ہیں یہ عجیب، بعض علماء نے، کچھ علماء ہیں مصر کے کچھ علماء ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سود جو ہے یہ بینکوں کا سود نہیں، بینکوں کا سود نہیں. یار ہم اس بات کے پابند ہیں. ہم نے علماء، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب سے دوست یہاں پہ موجود بھی ہیں، ہمارے ایک صاحب تھے بڑے، تو ایک کیس کے بارے میں مجھے بتایا انہوں نے کہ آپ نے کہا کہ یہ سود ہے، یہ غلط ہے. میں تو دبئی میں رہا ہوں. اس شخص نے کہا میں تو دبئی میں رہا ہوں اور دبئی میں تو اس چیز کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، آپ کیسے اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کو آسان طریقے سے سمجھانا چاہیے. میں نے ان کو کہا آپ آمنت باللہ پڑھ لیں. تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. میں نے کہا وہ دبئی ہی تو اس میں نہیں آیا، آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ و دبئی ہی، تو دبئی ایمانیات میں شامل ہیں؟ کہتے ہیں نہیں شامل ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ مجھے دلیل کے ساتھ، میں آپ کو قرآن و سنت کی بات کر، آپ مجھے دبئی کی بات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے بتایا دبئی میں جو اسلامک بینک ہے، کہتے ہیں میں ادھر گیا، اس کا شریعہ ایڈوائزر تھا وہ ہندو تھا، بینک کا شریعہ ایڈوائزر ہندو تھا. ایک ہندو سے آپ مسئلہ پوچھیں گے اور پھر میرے سامنے دلیل لائیں گے کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے شریعت میں اور دبئی میں تو حلال ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ دبئی میں تو مسئلے ہندو بیان کرتے ہیں، تو ہندو کو شریعت کا مسئلہ بیان کرنے کا حق ہے. جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے آپ اس کی بات دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت یہاں پہ سپریم لا ہوگی. یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ مصر اور جزائر اور فلان علاقے کے جتنے علماء ہیں ان سب کی آراء کو. یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے. پوری دنیا کے علماء کی رائے ایک بات پر متفق ہوگی تب آپ فیصلہ کریں گے. یہ پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو نہ ایمانیات میں ہے نہ پاکستان کے آئین میں ہے. لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بہانے بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو حرام قرار دیں، تو صرف واعظ و نصیحت کرتے ہیں. باقی معاملات میں تو آپ واعظ نصیحت نہیں کرتے، باقی معاملات میں تو آپ لٹکاتے ہیں لوگوں کو، کسی کو جیل کے اندر کرتے ہیں، کسی کو باہر کرتے ہیں. لیکن صرف سود کا معاملہ ایسا ہے جس میں ہم کہتے ہیں ہم صرف واعظ نصیحت تو ہم کرنے والے، ہمارے پاس اختیار نہیں. تو پھر ہمارا اور آپ کا فرق کیا رہا؟ خدا کا خوف اگر ہو تو آدمی ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اور خدا کا خوف نہیں تو پھر آدمی سب کچھ بول سکتا ہے. اگر دلوں کے اندر ارادہ بھی توڑا ہوتا کہ چلو اس لعنت سے اور اس مصیبت، باقی دنیا تو اس کی طرف آ رہی ہے. میں حیران ہوں کہ جو مغربی دنیا، جو خدا بیزار دنیا ہے، جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتی، وہ دنیا تو سمجھتی ہے کہ سود تباہی ہے، سود کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے. وہ 0% انٹرسٹ پہ آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ختم کریں ان چیزوں کو، یہ تو مصیبت ہے. اسی وجہ سے تو ہمارے بینک کولیپس ہوئے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے لوگوں کے دماغ میں اور دل میں کوئی خدا کا تھوڑا بہت بھی خوف ہوتا تو کتنے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے کہ ہم پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی امامت کریں. پوری دنیا کے انسانوں کی امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی دفعہ موقع دیا، لیکن ہر دفعہ ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا. اور ہماری عادت ہی بن گئی ہے، قومی عادت ہی بن گئی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھانے کا موقع دیتے ہیں تو ہم پر وہاں پہ کوئی غشی تواری ہو جاتی ہے، ہماری عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں. اب دوبارہ یہ موقع ہے اٹھنے کا کہ پوری دنیا کو بتایا جائے، اور پوری دنیا اس کے لیے تقریباً تیار بیٹھی ہے. ایک تو زبانی جمع خاتے ہیں، تقریر تو لوگ کرتے ہیں، تقریروں سے دنیا متاثر نہیں ہوتی، دنیا عمل کو دیکھتی ہے.
میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کسی انگریز کا میرے ساتھ بحث ہوئی. کہتے ہیں اس انگریز نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں. میں نے ماشاء اللہ وہاں پہ مسجد آباد ہے, وہاں پہ یہ ہے, دوڑیاں رکھتے ہیں اور نکاح پڑھائے جاتے ہیں, اور یہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن سمجھائے جاتے ہیں, کہ ساری گردان میں نے کر دی. تو انگریز نے مجھے کہا کہ ایک بات آپ کو پتہ ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کیا پتہ ہے. کہتے ہیں ایک بات کیا پتہ ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. کہتے ہیں میں نے کہا ہے پتہ ہے. کہتے ہیں کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہو اور تمہارے خلاف تو اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. تمہیں شرم نہیں آتی میرے سامنے نمازوں اور داڑھیوں اور بچوں کو قرآن پڑھانے کے تذکرے کرتے ہو, اور بات عملاً چیز وہی تمہارے پاس ہے, بنیاد تمہاری وہی ہے جو قرآن میں تمہارے اس کے خلاف اعلان جنگ کی بات کی گئی ہے. تم کس خواب میں باتیں کر رہے ہیں, نیند کی حالت میں, نیند غشی کی حالت میں باتیں کر رہے ہیں. اگر تم واقعی خدا سے ڈرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب. کہتے ہیں میں تو حیران ہوا, کہتے میرے پاس تو جواب نہیں تھا. حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ کا کھانا حرام ہے, جب آپ بحیثیت قوم اس بات پہ راضی ہیں, کوئی نہیں اٹھتا. وہاں سے اندر کے لوگ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ خدا کے لیے لوگوں کو تو اٹھایا جائے. 5, 10, 20 آدمی وہاں پہ آتے ہیں چپکے چپکے. میں بھی جاتا ہوں 2-3 سال سے جاتے ہیں, وہیں بھی کچھ باتیں ہوتی ہے, کچھ ہم بات کرتے ہیں, کچھ دوسرے لوگ بات, پھر اللہ اللہ خیر صلاح تیر پیر باقی روزگار, بس باقی چلو اپنے گھروں کو. غیر مدت تک بات ملتوی, باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ 2-4 آدمیوں کا مسئلہ ہے یا پوری امت کا مسئلہ ہے, اور ساری امت کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں, سود ہے یا حرام ہے. اخن لخود پی کد خریو کد سپی. لوگوں کو تو دودھ چاہیے, گدھی کا ہو یا کتی کا ہو. لوگوں کو تو پیسے چاہیے, چاہے جس طریقے سے وہ کمائیں. سود میں بھی وہ خوش ہیں اور اسلامی نظام میں بھی خوش ہیں, بس ان کو چاہیے کمانا چاہیے. بینکوں والے بھی ہم سے گلے کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ جی آپ تو قرضے لگاتے ہیں, بینک تو فیل ہو جائیں گے. بھائی پیسہ کمانا چاہیے کسی طریقے سے, اس کے لیے کوئی بتاؤ نا, کوئی ہیل ہے, کوئی طریقے آپ کو آتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں آپ کو طریقے آتے ہیں, آپ کیوں نہیں بتاتے؟ حلال کر دیں نا, کوئی فتویٰ دے دیں. ایسی قوم جس کو اللہ تعالیٰ اٹھانے کے لیے بار بار مہلت دیتا ہے, توبے کے لیے بار بار مہلت دیتا ہے, اور عین اس مہلت کے موقع پر وہ سو جاتی ہے. ایسی قوم کو جگانے کے لیے سور اسرافیلی چاہیے. باقی ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور